السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے اسماء الحسنی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اور قرآن میں آتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب اچھے نام ہیں، یعنی سارے ہی نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے ہیں۔ اور یہاں پر قرآن کی اس آیت میں اللہ اور الرحمن کہا گیا نا، تو اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو دو قسم کے ہیں، ذاتی نام جیسے اللہ اور الرحمن وغیرہ، تو یہ وہ نام ہیں جو اپنے الفاظ اور معنی سمیت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، کسی غیر اللہ پر ان کا اطلاق جائز نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی دوسرے کو آپ اللہ یا الرحمن نہیں کہہ سکتے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ نام رکھتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے پاس اس کا نمبر 10 آ رہا ہے، الستیر۔ ستر سے ہے، ستر یعنی پردہ پوشی کو بھی کہتے ہیں، تو اسی سے وہ جو اپنے بندے پر پردہ ڈالتا ہے اور اسے اپنی مخلوق کے درمیان رسوا نہیں کرتا، اور وہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنی ذات پر اور دوسروں پر بھی پردہ ڈالے اور اپنے عیوب کو چھپائے، ٹھیک ہے۔ تو وہی جیسے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے عمل کا بھی دیکھیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق پر اتنے مہربان ہیں کہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب گناہوں پر پردہ ڈل جاتا ہے تو انسان رسوائی سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو نعوذ باللہ مخلوق کے درمیان اس کی ہونے والی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ انسان اپنی ذات پر اور دوسروں پر بھی پردہ ڈالے، یعنی عیوب کی بلا وجہ تشہیر کرنا، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اپنے عیوب کو بھی چھپائے، اپنی برائیوں کو بھی چھپائے، کہ بعض اوقات لوگ اب اس کو بڑا کول سمجھتے ہیں کہ میں نے نعوذ باللہ یہ گناہ کیا، حالانکہ کسی نے کو نہیں پتہ ہوتا، نہ کسی نے اس کو دیکھا ہوتا ہے، لیکن وہ صبح اٹھ کے سب میں نشر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اس کے اس گناہ پر پردہ ڈالے رکھیں اور وہ توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول کر لیں۔ اس کے بعد ہے الغنیو، وہ اپنی کمال صفات اور کمال مطلق کی وجہ سے کبھی مخلوق کا محتاج نہیں رہا۔ اور ابھی دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نا ساری جو صفات ہیں وہ کنیکٹ بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کل ہم دیکھ رہے تھے کہ دو صفات کل جو ایسی گزری تھیں کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، حالانکہ وہ مقتدر بھی ہیں، مکمل قدرت رکھنے کے باوجود بھی انسان کو معاف کرتے رہتے ہیں، حلم ہے ان کے اندر کہ انسان گناہوں پر گناہ کیے چلا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر پچھلی ہی اسم کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے گناہوں پر پردہ پتہ کب ڈالتے ہیں؟ جب ہمیں ان سے مطلب ہوتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فائدے ہمیں ان سے مل رہے ہیں وہ نہ جائیں، تو بعض اوقات ہم انڈیو فیورز لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں نا اس سے صرف نظر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی غلطیوں کو کی نشاندہی کی یا لوگوں کو بتایا تو ہمیں اس سے فائدے نہیں ملیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو تمام صفات کمال ہیں، مطلق ہیں، یعنی ایبسولوٹ ہیں، یعنی وہ کسی وجہ سے یا کسی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو ایسے کوئی مطلب ہے تو وہ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کبھی مخلوق کے محتاج ہی نہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گے، اور مخلوق ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہے اور اس کے انعام و اکرام اور مدد کی ضرورت مند بھی ہے۔ پھر ہے الکریم، بہت زیادہ خیر اور عظیم احسان اور عطا کرنے والا، جسے جو چاہے جیسے چاہے مانگے اور بن مانگے عطا کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکاریں، اور اسی طرح بعض اوقات اگر آپ اللہ کا ایک ہی نام پکارتے رہتے ہیں نا تو اس سے بھی آپ اپنا مطلوبہ مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بے صبری سے مانگتے ہیں نا اور آیات کو بھی رپیٹ نہیں کرتے، یا کچھ دعائیں ہیں جن کو ہم بار بار رپیٹ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں اصرار کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شکوہ شکایت وغیرہ نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح جیسے اللہ ہے نا،
اللہ کو اگر آپ بار بار پکاریں گے، اللہ نام ہی اگر آپ بار بار کہیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں آسانی آتی چلی جائے گی۔ جیسے بسم اللہ ہمیں سکھائی گئی ہے نا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، چیز کو رکھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، مال رکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز رکھ رہے ہیں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ برتن کور کر رہے ہیں، ان کور کر رہے ہیں، ہر وقت بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں اور ان میں برکت آتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جس کو بھی جو بھی ضرورت ہو اور جو بھی اس کی دعا ہو، اس کے مطابق وہ اللہ کے نام کو کا ورد کر سکتا ہے، یعنی بار بار اس کو پڑھیں۔ چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام دیا اور اس کو پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے مخلوق میں سب سے بہتر اور انبیاء اور رسل میں سب سے افضل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جیسا کہ پہلی کتابیں بھی سابقہ انبیاء اور رسل پر اتاری تھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن مجید کے احکامات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتاب کے احکام منسوخ کر دیے اور آپ کی رسالت سے پہلی رسالتوں کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ کتاب ربانی شریعت پر مشتمل ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے احکامات آتے ہیں، اور اس کے اتارنے والے نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے گا، اور اس سے اعراض کرنے والوں کو اس نے دونوں جہانوں میں بدبختی کی وعید سنائی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو اس سے منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، وہ نہ صرف آخرت میں یعنی ابدی زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں ناکام و نامراد ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی بدبخت رہے گا۔ اور یہی وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ اس میں کمی بیشی اور تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری چیزیں قرآن کی صداقت پر ثبوت ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان کو دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کے احکامات کو سنیں، پڑھیں، تو اسی یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں قیامت تک برقرار رہے گی یہ کتاب، ٹھیک ہے۔ چوتھا پارہ شروع کرتے ہیں تلاوت سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے پیشتر اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہود سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس میں سے وہ عبارت پڑھو، پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر یعنی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔
اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون اور محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ، ابھی آپ نے الغنی پڑھا ہے۔ تو عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں خود ہی ہے، اللہ کو نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو ہماری عبادت سے کچھ پہنچنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تیری راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست پر ہونے کے گواہ ہو، اور جو کچھ حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست تک پہنچ جائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست کو پا سکو۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ پھر تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس دن جب کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مسلمانوں، اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں تو دم دبا کے بھاگ نکلیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی۔ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ذلت ان کے مقدر کر دی گئی ہے، الا یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لیں۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں۔ یہ صالح یعنی نیکوکار لوگوں میں سے ہیں۔ جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں یعنی صدقہ خیرات وغیرہ، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو یعنی سردی، اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو اور اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے۔ ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔
ہم نے تمہیں واضح ہدایات دے دی ہیں، اگر تم سوچو گے تو ان سے ضرور محتاط رہو گے۔ سنو، تم ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح دم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، یعنی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اس طرح امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے یوں کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا پروردگار خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پسپا ہو جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، بہرحال وہ ظالم تو ہیں ہی۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے، وہ بخش دینے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض یعنی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھے عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے ہیں، لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں، یعنی ڈراوا ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی۔ اے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا، اور اگر فی الواقعہ تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے، اور یہ فتح و شکست وغیرہ کے دن تو ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جاننا چاہتا تھا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا تھا، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے بھی کہ وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر کے چھانٹ لے اور کافروں کو ملیہ میٹ کر دے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ اس سے پہلے تو تم موت یعنی شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، سو اب تم نے اس کو جنگ احد میں چشمے خود دیکھ لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں
تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا میں ہی بدلہ کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوئے ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگوں ہوئے۔ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بھی معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تو تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے۔ عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، جبکہ تم جنگ احد میں ابتداً کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت نظر آ جانے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلہ میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑے فضل والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا۔ پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملہ میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اس معاملہ میں جملہ اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس معاملہ میں یعنی جنگ احد میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے، اور اللہ دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے۔ جس دن دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو پسپا ہوئے تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی بعض لغزشوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ لغزش یعنی ان کی غلطیوں کی وجہ سے۔ بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بہن سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ ہر حال میں تمہاری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہوگی، یعنی اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے،
لہٰذا ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور دین کے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کیجئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کام شروع کر دیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ لہٰذا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جہنم تو بہت بری بازگشت ہے۔ اللہ کے ہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا، ان کی زندگیوں کو سنوارتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن دونوں لشکروں میں مٹ بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے اور منافقوں کو بھی۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم شہر مدینہ کا دفاع ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں، حالانکہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے اگر تم ہمارا کہا مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے موت ہی کو ٹال کر دکھلا دو۔ نیز جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے وہ اس سے بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے ملے نہیں۔ انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھی سے ڈرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ تمہیں غمزدہ نہ بنا دیں، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے جدا نہ کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں، وہ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں
قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا توق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، یعنی امیر ہیں، بے نیاز ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اسے لکھ رکھیں گے، اور جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی لکھ رکھا ہے۔ ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اس سے یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو۔ پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ پھر بھی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں تو آپ صبر کیجئے، آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائش پیش آ کے رہے گی، نیز تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، نیز مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہو تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، پھر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا۔ کتنی بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے بھی نہیں، ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجیے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے، اور زمین کی پیدائش میں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے، بس اے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے، نیز جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور ایسے باغات میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ کو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔ یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے، پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا یعنی قرآن، اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا تھا، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں، اور تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے،
بلا شبہ اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، صبر کرو، پامردی دکھاؤ یعنی ثابت قدمی، اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، توقع ہے اس طرح تم کامیابی حاصل کر سکو گے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی، اور پھر سے وہی ریمائنڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے اس میں بہت ہی برکت ہے، تو 1 گھنٹہ جو ہے اس کو پوری طرح سے اس پر صرف کیا کریں، کہ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اچھی طرح سے اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ ہمارے بہت کام آئے گا انشاءاللہ۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو، اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود اس سے کھانے کی کوشش کرو، یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔ اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 3 3 4 4 تک نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر وہ کنیزیں ہیں جو تمہارے قبضے میں ہوں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ بات قرینِ ثواب ہے۔ نیز عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے تمہیں کچھ چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، اور نادانوں کو یعنی بیوقوفوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے مال سے انہیں بھی کھلاؤ اور پہناؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی اور ان کے فائدے کی بات کرو۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے پہلے اس ارادے سے ان کا مال نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے، اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو وہ اپنا حق الخدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ اور تقسیم ترکہ کے موقع پر اگر قرابت والے یعنی غیر وارث یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا، اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زائد ہوں تو ان کا ترکے سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کا ترکہ کا نصف حصہ ہے، اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو اولاد میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ ہے، اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا 1/3 حصہ ہے، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ ہے، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکہ سے تمہارا نصف حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 1/4 حصہ ہے، اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا 1/4 حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ہے،
اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر میت کا لالا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصہ میں شریک ہوں گے۔ اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ اس کے قرضے کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، یعنی کوئی دوسری سزا تجویز کرے۔ اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ یعنی جہالت سے جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال یعنی حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو، الا یہ کہ وہ صریح بدچلنی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے خواہ ڈھیر سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو مگر پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرطے کہ تم اپنی ان بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری صلب سے ہوں یعنی پشت سے ہوں، تمہاری سگی اولاد ہوں، نیز یہ کہ تم 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ 4 سپارے ہو گئے ہمارے، اور آخر میں جو ہیں حرام رشتے ہی بتائے گئے ہیں، اور یہاں پر چونکہ عورتوں کا ذکر ہے تو اپوزٹ جب آپ دیکھیں گے تو مردوں کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور رضاعت کے حوالے سے بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو جن کو نسب حرام کرتا ہے، اور اینڈ پہ جو باتیں آ رہی ہیں، صحبت کا مطلب ہے کہ یعنی انٹر کورس کیا ہو تو پھر ان بیویوں کی بیٹیاں حرام ہو گئیں، لیکن اگر نہیں تو پھر نہیں ہوئیں، اور اسی طرح وہ بیٹے جن کی بیویاں یعنی جو تمہارے صلب سے ہیں تو وہ بہویں ہیں جو کہ وہ بھی حرام ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اور بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، اس سے بھی روکا گیا، اور اسی طرح پھپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی ایک نکاح میں اکٹھا کرنا حدیث کی روح سے منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں یہ ہے کہ اگر ایک بہن فوت ہو جائے تو دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان بن مظعون کی اس میں آئی تھیں، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، عثمان بن عفان، عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھی. الحمدللہ. جی اب آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو اب یہ میرے پاس نا آپ کا نام نہیں آ رہا سسٹر، اگر آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے. آئی اسٹینڈ ود پیلسٹائن والے جو نندنی آپ کچھ کہیں گی؟ اچھا، نندنی نے کہا تھا کہ وہ میوٹ پر ہیں، لسنر رہیں گی. اچھا، اگر آپ کو ہم نا صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی تفسیر اور باقاعدہ جو اس کی وضاحت ہے نا، وہ اگر کوئی شوق رکھتا ہو تو ضرور رمضان کے بعد بھی کلاسز کو جاری رکھے. اور اگر اس وقت ہی آپ کے پاس ٹائم ہے تو اگر آپ کو کوئی سوال وغیرہ ضرورت پڑے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے جی. نبیلہ آپ شیئر کر دیں کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پہ یہ ہے نا کہ آپ اپنی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کو اپنی بہت زیادہ کوئی چیز محبوب ہو، وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں. تو ہم جو دوسری ہمارے پاس جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ نہیں یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، چلے ہم یہ صدقہ کر دیتے ہیں، یا ضرورت سے زیادہ جو ہوتا ہے. لیکن جو چیز ہمیں بہت عزیز ہوتی ہے، بہت ہمیں دل پسند چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارا بہت ڈریسز ہی عورتوں کو پسند ہوتا ہے یا کوئی جیولری ہوتی ہے، تو ہمیں یہ مطلب میرے دل میں آ رہا تھا کہ ہمیں جو بہت اپنی چیزوں سے بہت زیادہ پیار ہے، جو ہمیں بہت عزیز ہے، وہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. تو یہ پھر نیکی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ انسان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو ہم